تفسیر ابن کثیر سورہ یوسف آیت نمبر 4 and 5 یعنی کہ 4 اور 5 دو آیت پڑھ رہے ہیں ہم. آیت نمبر 4. Remember when Yusuf said to his father, یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا, Oh my father, verily I saw in a dream 11 stars and the sun and the moon. I saw them prostrating themselves to me. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے ابا, یقیناً میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند, اور میں نے یہ دیکھا کہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک مطلب جیسے ان کا ہائی رینک درجہ ان کا اس کے اندر دکھ رہا ہے کہ بھئی ان سب سے اوپر ہے. پھر آیت نمبر 5. He said یعنی the father said, یعقوب علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا, Oh my son, relate not your vision to your brothers. انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے, مطلب یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کو مت بتانا, lest they should arrange a plot against you, کہ کہیں وہ تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کرے. Verily شیطان is to man an open enemy. کیونکہ یقیناً شیطان جو ہے وہ انسانوں کے لیے ایک بہت ہی کھلا دشمن ہے. یعنی انہوں نے بھی کیا کہا کہ اگر تمہارے بھائی جو سازش کریں گے تو وہ اس لیے کہ وہ جو شیطان جو ہے وہ ہے جو ان سے یہ کروائے گا. کیونکہ شیطان جو بندوں کو جب یا تو ٹیمپٹ کرتا ہے اور یا پھونکے مارتا ہے, وسوسہ اندازی کرتا ہے, تو یہ ساری چیزیں وہ کر کے کوششیں کر کے اپنی کامیابی کرتا ہے. انسانوں میں بھی پھر اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو کہ یہ سارے کام کرتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں. یوسف's ڈریم, یوسف علیہ السلام کا خواب. اللہ says, اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. Remember when Yusuf alayhi salam said to his father, Oh my father, verily I saw in a dream 11 stars and the sun and the moon, I saw them prostrating themselves to me. کہ یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا, اے میرے ابا, میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو, اور میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ says, اللہ کہتا ہے, mention to your people, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اے محمد اپنے لوگوں سے یہ کہو, یعنی کہ مطلب mention اس کا ذکر کرو, among the stories that you narrate to them, the story of یوسف علیہ السلام, کہ اپنے لوگوں کو اس کا ذکر کرو جو بھی قصہ تم ان کو سناتے ہو اس میں جو یوسف علیہ السلام کا جو قصہ وہ سنا. Prophet یوسف علیہ السلام mentioned his dream to his father, Prophet یعقوب علیہ السلام, یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر کیا اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے. یعقوب علیہ السلام son of Prophet اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے, ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں. سن آف پروفیٹ ابراہیم, یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام چھوٹے والے. پیس بی اپون them all. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما stated that the dreams of prophets are revelations from Allah, کہ جب بھی کوئی نبی اور رسول جو ہے ان کا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک وحی ہوتا ہے. اسکالرز آف تفسیر ایکسپلین دیٹ, تفسیر کے جو ہیں مطلب وہ علماء انہوں نے مطلب اس چیز کو بیان کیا ہے. ان یوسف's dream the 11 stars represent his brothers. یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا اس میں 11 ستارے جو ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 11 بھائی ہیں. who were 11 and the sun and the moon represent his father and mother. اور جو سورج اور چاند جو ہے وہ ان کے مطلب ان کے والدین, ان کے والد اور ان کی ماں.
वो उनको मतलब रिप्रेजेंट करता है. दिस एक्सप्लेनेशन वॉज कलेक्टेड फ्रॉम इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, अद्दहक, कतादा, सुफियान अथौरी एंड अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम. इन सब से ये एक्सप्लेनेशन यानी ये बयान मिला. यूसुफ्स विजन बिकेम अ रियलिटी 40 years later. यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये जो ख्वाब है यह हकीकत बन गया 40 साल बाद. और एज सम से, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं 80 years, क्या 80 साल बाद. When Yusuf raised his parents to the throne while his brothers were before him. यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को तख्त पे बिठाया, जो जैसा बादशाह का जो थ्रोन होता है उस पे बिठाया, यानी उनको इतनी इज्जत और उनको मतलब बहुत रिस्पेक्ट दिया, और उनके भाई जो थे वो उनके सामने थे. वखर्रु लहु सुज्जदन वक़ाला या अबती हाज़ा तावीलु रुइयाया मिन क़ब्लु क़द जअलहा रब्बी हक़्क़न. अब सूरह यूसुफ की 100 यानी 100वीं आयत जो है उसमें ये कहा गया, यही सूरह यूसुफ की सूरह नंबर 12. एंड दे फेल डाउन बिफोर हिम प्रोस्ट्रेट. सब लोग सब गिर पड़े सिजदे में उनके सामने, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने. एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, ओ माई फादर, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ माई ड्रीम अफोर टाइम. माई लॉर्ड हैज मेड इट कम ट्रू. और उन्होंने कहा कि ए मेरे अब्बा, ये देखो जो ख्वाब मैंने देखा था उसका ये तावील है, यानी कि उसका इंटरप्रिटेशन है, वो ख्वाब की जो ताबीर जो होती है. तो ये देखो ये पूरी हो गई जो मैंने बहुत पहले देखा था. और मेरा रब जो है उसने उसको सच कर दिखाया. ये आयत में ही है, मतलब सूरह यूसुफ की 100 नंबर की आयत. याकूब अलैहिस्सलाम ऑर्डर्स यूसुफ अलैहिस्सलाम टू हाइड हिज विजन टू अवॉइड शैतान्स प्लॉट्स. कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा अपना ये ख्वाब छुपाओ, मत बताओ किसी को भी, ताकि शैतान की जो साजिशें हैं उससे बचने के लिए. अल्लाह टेल्स, क़ाल या बुनैया ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदन इन्नश-शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन. ही सेड, यानी कि फादर याकूब अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने कहा, ओ माय सन, रिलेट नॉट योर विजन टू योर ब्रदर्स. क्या मेरे बेटे कहीं अपने भाइयों को अपना ख्वाब मत बताना. लेस दे शुड अरेंज अ प्लॉट अगेंस्ट यू, कि कहीं वो तुम्हारे खिलाफ साजिश न करे. वेरीली शैतान इज टू मैन एन ओपन एनिमी, और शैतान तो इंसानों का खुला दुश्मन है. अल्लाह नरेट्स द रिप्लाई Yaqub alayhi salam gave his son Yusuf alayhi salam when he narrated to him the vision that he saw. तो अल्लाह यहाँ पर हमको कुरान में इस चीज को बतला रहा है कि याकूब अलैहि सलाम ने जो जवाब दिया यूसुफ अलैहि सलाम को जब उन्होंने अपने ख्वाब का जिक्र किया अपने वालिद से, which indicated that his brothers would be under his authority. तो यानी अब वो ख्वाब जो था उससे ये चीज जाहिर हो गई कि उनके जो भाई थे वो उनकी अथॉरिटी होगी, यानी कि मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम की अथॉरिटी होगी और वो भाई उनकी अथॉरिटी के अंदर होंगे, यानी कि मतलब वो उनका दर्जा ऊपर होगा और वो लोग नीचे. They would be subjugated to Yusuf's authority to such an extent that they would prostrate before him in respect, honor and appreciation. यानी इतना बुलंद हो जाएगा यूसुफ अलैहिस्सलाम का मर्तबा कि वो लोग जो हैं वो उनके रहमो करम पे होंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो भाई, और वो इतना होगा कि उन लोग सब झुक जाएंगे सिजदे में उनकी इज्जत और उनका रिस्पेक्ट और उनका मतलब एप्रिसिएशन यानी उनकी तारीफ में. Yaqub alayhi salam feared that if Yusuf alayhi salam narrated his vision to any of his brothers, they would envy him
and conspire evil plots against him. याकूब अलैहिस्सलाम को ये खौफ हुआ کہ یوسف علیہ السلام نے اگر اپنا خواب اپنے کسی بھی بھائی کو بتا دیا ان میں سے تو یہ لوگ جل جائیں گے، حسد اور جلن کے مارے سازشیں کرنا شروع کر دیں گے ان کے خلاف. This is why Yaqub علیہ السلام said to Yusuf علیہ السلام لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. Relate not your vision to your brothers lest they should arrange a plot against you. کہ اپنا خواب جو ہے وہ ان کے سامنے مت بتانا بھائیوں کو، کہیں وہ تمہارے خلاف سازشیں نہ کریں. This ayah means، اس آیت کا مطلب ہے they might arrange a plot against you that causes your demise. کہ کہیں وہ تمہارے لیے ایسے تمہارے خلاف ایسی سازشیں ایسے پلاٹ کریں گے جس سے کہ کہیں تمہاری موت بھی ہو سکتی ہے، نقصان پہنچانے کے لیے. ان دا سنہ دیر از اے کنفرمڈ حدیث دیٹ اسٹیٹس، تو یہ کنفرمڈ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اذا رائی احدکم ما یحب فلیحدث به واذا رائی ما یکرہ فلیتحول الى جنبه الآخر ولیتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من شرها ولا تحدث بها أحدا فإنها لن تضره. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولے if any of you saw a vision that he likes، تم میں سے کوئی بھی جب خواب دیکھے جو اسے پسند آ، یعنی اسے اچھا لگا وہ خواب، let him narrate it، تو وہ اس خواب کو جو اچھا لگا وہ اس کو وہ چاہے تو وہ بولے، یعنی جیسے کہ اس کو جس کو بھی بولنا بول سکتا ہے. if he saw a dream that he dislikes، لیکن اگر اس کو کوئی ایسا خواب دیکھنے کو ملا ہے جو کہ اس سے پسند نہیں آیا، اسے اچھا نہیں لگا وہ خواب، let him turn on his other side، اس کو اپنی کروٹ بدل لینی چاہیے. blow to his left thrice، اور وہی جیسے 3 بار ایسے تھو کر لیتے نا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو 3 مرتبہ اپنی الٹی طرف ایسے مطلب بلو کر لو، اور سیک ریفیوج ود اللہ فرام اٹس ایول اینڈ ناٹ ٹیل ٹو اینی ون. تو پھر اللہ کے مطلب جیسے اللہ کی پناہ طلب کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بول کے کہ اس کی برائی سے اللہ بچائے، اور یہ خواب پھر تم کسی کو بھی مت بولو. ویریلی اٹ ول ناٹ ہارم ہم ان دس کیس، تو پھر یہ خواب دیکھنے کا اس بندے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر اس نے جو بھی برا خواب دیکھا ہے. In another hadith that Imam Ahmad rahimahullah and collectors of Sunan collected, Muawiyah bin Haidha al-Qushayri said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. The dream is tied to a bird's leg. خواب جو ہوتے ہیں وہ پرندے کے پیروں میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں. As long as it is not interpreted، کسی نے اس کی تعبیر نہیں بولا اگر. If it is interpreted it comes true، تو وہ اس کے برڈ کے پاؤں میں جو بندھا ہوا ہے اور کسی نے بھی اس کی تعبیر نہیں بولا کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو کسی نے تعبیر بول دیا کہ ارے اس کا تو مطلب ایسا جو بھی، تو وہ سچ ہو جائے گا نا، اٹ کمز ٹرو. Therefore one should hide the prospects or the coming of a bounty، یعنی اگر تم کو لگ رہا ہے کہ خواب میں کچھ تمہارے لیے اچھا بھی ہے، یا تم کو لگ رہا ہے اللہ کا کوئی مطلب بلیسنگ یا اللہ کا فضل تم پہ نازل ہونے والا ہے، until it comes into existence، تو جب تک کہ وہ آ نہ جائے، تمہیں اللہ کا فضل مل نہ جائے and becomes known، تب تک اس کو چھپاؤ کہ تمہیں پتا چل جائے کہ دیکھو جو میں نے خواب دیکھا تھا یہ وہی ہے جو جس کا میرے کو اللہ کا اتنا فضل میرے پہ ہوا. The Prophet said صلی اللہ علیہ وسلم استعینوا علی قضاء الحوائج بکتمانها فإن كل ذی
نعمت محسود. Earn help for fulfilling needs by being discreet, for every owner of a blessing is envied. یعنی کہ جو کوشش کرو، یعنی کہ مطلب مدد حاصل کرو کہ تمہاری جو بھی ضروریات جو ہے وہ پوری ہو، مگر اس کے لیے یعنی کہ یہ کہا گیا کہ جو بھی جس پر بھی اللہ کی بلیسنگ آتی ہے یا اللہ کا فضل جس پہ بھی آتا ہے، جو بھی اونر اس کا ہوتا ہے، جو بھی اللہ کی بلیسنگ کا اونر ہوتا ہے، اس کا حسد کیا جاتا ہے. اس کے لیے لوگوں کے دل میں حسد اور جلن آتی ہی ہے. دیکھو بولے نا زی کل زی نعمت محسود، یعنی حسد، یعنی ہر جو تم پہ کوئی بھی نعمت آئے گی اس کا حسد کیا جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب